عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ناصر کاظمی کی غزل فکر اور جذبے کا حسین امتزاج ہے۔ تو اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ ناصر کاظمی اردو غزل کا ایک معتبر نام ہے۔ انہوں نے اردو غزل میں ایک نئے لہجے، نئی سوچ کو متعارف کروایا۔ انہوں نے نظم کی بجائے غزل سرائی میں اپنا لوہا منوایا اور غزل میں نہ صرف جدت پیدا کی بلکہ اپنا ایک منفرد رنگ غزل میں دکھایا۔ برگ گل کے دیباچے میں وہ خود لکھتے ہیں کہ نالہ تعزیتی جبر و اختیار کا ایک انوکھا کرشمہ ہے۔ قاری کے دل میں جگہ پانا بھی محض اس کے بس کی بات نہیں۔ آواز قوی ہو تو دور دور تک پہنچ جاتی ہے، نحیف ہو تو حلق سے باہر نہیں نکلتی۔ صرف پہنچنے کی بات نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ایک آواز ہزاروں کی آواز بن بھی سکتی ہے یا نہیں۔ محض ہزاروں کا ذکر کرنے یا ہزاروں کو مخاطب کرنے سے ان کی دھڑکنیں اور لرزشیں ساز کی ہم نوائی نہیں کر سکتی۔ اردو غزل کے کلاسیکی روپ کو میر درد اور مصطفی نے پروان چڑھایا اور غالب نے اس روپ کو چار چاند لگا دیے۔ 20ویں صدی کو احیائے غزل کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں حضرت موہانی، سیماب اکبر آبادی، اصغر گورنوی، جگر مراد آبادی جیسے شعراء نے غزل کو نئی جہتیں دی اور غزل کی قدیم اور فرسودہ علامتوں میں ذاتی تخیلاتی جذبات کے ساتھ ساتھ دور جدید کے فکری عناصر کا رنگ بھر کر غزل میں دوبارہ زندگی کی لہر ڈال دی۔ 1950 میں جب ترقی پسند تحریک کو قانوناً ممنوع قرار دیا گیا تو نظم کی اہمیت کم ہونے لگی اور غزل کو ایک بار پھر مقبولیت حاصل ہوئی۔ ناصر کاظمی نے معنوی توسیع کے بجائے غزل کے لہجے کو اور زیادہ نجی اور نرم و نازک بنانے کی کوشش کی۔ ناصر نے اپنے خارجی مسائل سمیت اپنے خیالات و تصورات، تجربات و مشاہدات اور احساسات و محسوسات کو بڑے لطیف پیرائے میں بیان کر کے غزل کے محدود نظریے کی نفی کی اور غزل کی ایک وسیع اور جاندار نظریہ عطا کیا، جس کے تحت ملک کے گوشے گوشے میں ایسی غزلیں کہیں جانے لگیں جن میں ناصر کاظمی کی جھلک صاف نظر آتی تھی۔ بقول فراق گور کپوری، ناصر کاظمی کے لہجے میں وہ کھٹک اور کھنک ہے جس میں ہندوستان اور پاکستان میں بسنے والے اپنے دلوں کی دھڑکنیں سنیں گے۔ یہ کوئی معمولی صفت نہیں۔ احمد ندیم قاسمی کا کہنا ہے کہ ناصر محدود شاعر نہیں، وہ متنوع موضوعات کا شاعر ہے اور زندگی کے حسن کے سینکڑوں پہلوؤں اور اس کی رنگا رنگی کا شاعر ہے، اور اس حسن اور اس کی رنگا رنگی کو سب کے لیے عام کر دینے کی امنگ رکھنے والا شاعر۔ مذکورہ بالا آراء کی روشنی میں ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ناصر کاظمی غزل کے پیشتر قرار پائے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے مسائل اور دکھوں کو خوبصورت استعاروں اور دلفریب علامتوں کے ذریعے بیان کیا۔ دوسری طرف وہ حسن زیبائی کے عاشق بھی ہیں۔ وہ اپنے تجسس اور دلکش تشبیہوں کے استعمال سے معاملات عشق اور واردات حسن کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر کے حسن و عشق کی داستانوں میں چار چاند لگا دیتے ہیں، کیونکہ اسے محبت اور معاملات محبت کو اپنے ڈھنگ سے برتنا آتا ہے۔ اسی طرح سب سے بڑا استعارہ یاد جو ہجرت کی وجہ سے ان کی غزل میں در آیا۔ انہوں نے اجاڑ بستیوں، جلے ہوئے مکانوں اور بے سر و سامان لوگوں کے تجربے کو اظہار کا ذریعہ بنایا۔ بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی، ناصر کاظمی کی حیثیت ایک نئی آواز کی ہے۔ انہوں نے جو عظیم تجربہ اردو غزل میں کیا اس نے تو غزل کی فضا ہی بدل کر رکھ دی۔ ان کے یہاں دوسرے جدید غزل گو شعراء کی طرح غزل کی عام روایت کا عام ماحول نہیں۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں ایک نیا ماحول قائم کیا، ایک نئی فضا تیار کی، اور اس میں بڑی حد تک اس کی نئی امیجری کو دخل ہے جس کا تار و پود انہوں نے اپنے گرد و پیش سے لیا۔ ناصر کاظمی، خشک چشمے کے کنارے، انٹرویو، انتظار حسین۔ ناصر کے شعور نے جب آنکھ کھولی تو اپنے سامنے حسن کے کئی جہانوں کو منکشف ہوتے ہوئے دیکھا۔ چاند، آسمان، تارے،
پہاڑ، آبشاریں، ندیاں، چشمے، درختوں کی اور سے جھانکتے ہوئے، اور درخت، دریا، سمندر، صحرا، میدان، سرسبز و شاداب وادیاں، ان وادیوں میں چمکتے سرخ سبز نیلے پرندے، دوڑتے گھوڑوں کے سموں سے نکلتی ہوئی چنگاریاں، چوکڑیاں برتے ہوئے ہرن، پانی کی تلاش میں ہجرت کرتی ہوئی مرغابیاں، صبح سویرے سمت کرتی ہوئی چڑیاں، شام کو لوٹتے ہوئے پنچھیوں کی ڈاریں، ڈوبتا اور چڑھتا سورج، وصال کا چاند اور ہجر کے ستارے، بدلتے موسموں کی خوشبوئیں، خزاں، زرد پتوں کی دردناک آوازیں، پھولوں کی مہاریں اور کانٹوں کی چبھن، حسین سانولے چہروں کے ایک رخ پر زلفوں کا سایہ، ہونٹوں کے عکس، چمکتی ٹھوری، ہجر و وصال کے کھٹے اور میٹھے ذائقے، گرز فطرت کے حسن لازوال اور بے مثال تصویریں، اور صفحہ کرداس پر حیرتیں بکھیرتی تحریریں، ناصر کاظمی کے شعور کی پہلی پرواز کا عکس جمیل۔ یہی عکس جمیل ہمیشہ ناصر کے ساتھ ساتھ رہا۔ وہ ایک ایسا شاعر ہیں جو خواب آشنا ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت آشنا بھی ہیں۔ وہ جدید اس لیے ہیں کہ بقول ٹی ایس ایلیٹ، آج کا تعین گزرے ہوئے کل کے حوالے سے کرتا ہے۔ اس کے دیان کی سیڑھیاں ماضی سے شروع ہوتی ہیں اور حال سے ہوتی ہوئی مستقبل کو چھوتی ہیں۔ ناصر کاظمی کے نزدیک شاعر یا شاعری مردہ لمحوں کو زندہ کرتی ہے۔ وہ وقت جو مر گیا، جسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا، شاعر زندہ کر سکتا ہے۔ نت نئی سوچ میں لگے رہنا، ہمیں ہر حال میں غزل کہنا، ریت کے پھول، آگ کے تارے، یہ ہے فصل مراد کا گہنا۔ ناصر کی غزل عشق و محبت کی کلاسیکی روایت کی آئینہ دار ہے۔ ان کی غزل میں میر کا سارنگ، درد و غم، آہوزاری، جبر و ہجر اور ناز و انداز محبوب موجود ہیں۔ مگر اس کے باوجود ناصر دور جدید کا شاعر۔ وہ غم جاناں میں گم رہ کر توزیع وقت نہیں کرتا، بلکہ اپنی عقل و شعور کی پختگی سے اردو غزل کو نیا لہجہ دیتا ہے، غزل کو نیا اسلوب دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے ہم عصر شعراء میں منفرد مقام حاصل ہے۔ کاظمی نے روایتی اور کلاسیکی شاعری سے اکتساب پیش کیا، مگر وہ تقلید پرست نہیں، بلکہ انہوں نے پرانی شراب کو نئے جام و ساغر میں پیش کیا۔ ان کا کلام سادہ رواں بھی ہے اور غزل کی زمین سہل ممتنع کا حسین نمونہ ہے۔ بیک وقت اپنے ہم عصر شعراء سے فائدہ اٹھایا اور دوسری طرف غزل میں حسن عشق کی کلاسیکی روایت اپنا کر جدت پسندی سے اسے جلا عطا کی۔ ان کا پہلا شاعری مجموعہ برگنے کی غزلیں شدید جذباتیت اور اداس لمحات کی آئینہ دار ہیں۔ ہجرت کے واقعات نے شاعر کو اداس و مغموم بنا دیا، لیکن غم جدائی کے ساتھ ساتھ عشق و محبت کے معاملات کا بھی بھرپور اظہار غزلوں میں موجود ہے، جیسا کہ کچھ تو موسم بھی ہے خیال انگیز، کچھ طبیعت میری رواں بھی ہے، کچھ تیرا حسن بھی ہے ہوش ربا، کچھ میری شوخی بیاں بھی ہے۔ ناصر کی غزلیں جذبوں اور تخیلات کا ایک حسین مرقع ہے۔ ناصر کاظمی حسن و عشق کی رنگین داستانوں کا ذکر واشگاف الفاظ میں کرتے ہیں۔ ان کا فلسفہ عشق و محبت بڑا سادہ اور عام فہم ہے۔ وہ حسن و عشق اور محبت کے جذبات کو کلاسیکی شاعروں کے انداز میں بیان کر کے طمانینت محسوس کرتے ہیں۔ تیرے خیال سے تو جیسا کہ تیرے خیال سے تو دے اٹھی ہے تنہائی، شب فراق ہے یا تیری جلوہ آرائی، یہ سانحہ بھی ہے محبت میں بارہا گزرا، کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، دن گزرا تھا بڑی مشکل سے پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا۔ ناصر کے ہاں جنون و عشق و جنون خیزی کا باعث بنتا ہے۔ وہ حسن کا نقشہ معتدل اور متوازن انداز میں کھینچتے ہیں، عشق کی تڑپ کو مناسب طور پر بیان کرتے ہیں۔ ان کے ہاں مبالغہ آرائی اور تعلیٰ بھی نہیں۔ دیکھیے ناز بیگانگی میں کیا کچھ تھا، حسن کی سادگی میں کیا کچھ تھا، یاد ہے مرحلے محبت کے پائے اس بے کلی میں کیا کچھ تھا۔
ناصر کی غزل گوئی میں نوائے محبت کی گونج چاروں طرف سنائی دیتی ہیں۔ ان کے ہاں درد کی کسک، احساس کی شدت، فکر کی گرمی اور انداز بیاں کا جوش، غرض سب کچھ صاف محسوس ہوتا ہے۔ جذبات کی فراوانی اور خیال کی رعنائی اور ان کی غزل میں ایک لطیف لطف پیدا کر دیتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ جب تک تجھ کو نیند نہ آتی میں تیرے پاس کھڑا رہتا تھا، نئی انوکھی بات سنا کر میں تیرا جی بہلاتا تھا، شبنم آلود پلک یاد آئی، گل عارض کی جھلک یاد آئی۔ ناصر کی سادگی، سلاست اور سیل پسندی نے ان کے کلام میں کیف و اثر پیدا کیا۔ انہوں نے جدید تشبیہات و استعارات، مرادفات و لفظوں کی کفایت اور مختصر بحروں کا استعمال کر کے لطافت و حلاوت پیدا کی، جیسا کہ کچھ تو احساس سے زیاں تھا پہلے، دل کا یہ حال کہاں تھا پہلے، اب تو چونکوں سے لرز اٹھتا ہوں، نشے خواب گراں تھا پہلے۔ بیاں کے حوالے سے ناصر کا کینوس بہت وسیع، بعض اوقات وہ بہت معمولی اور پیش پا افتادہ باتوں کو نرالے ڈب سے ادا کرتے ہیں اور روزمرہ کے معمولات کو شعر کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ وہ اکثر اوقات سنجیدہ اور غیر سنجیدہ کے درمیان بہت باریک پگڈنڈی پر بڑے اعتماد سے چلتے نظر آتے ہیں، جیسا کہ نئے کپڑے پہن کر جاؤں کہاں، میں بال بناؤں کس لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس لیے۔ پہلی بارش کے دیباچے سے ناصر کے عشق و محبت کے جذبات کا اظہار کچھ یوں ہوتا ہے۔ اردو شاعری کے عشق اور حسن کا قصہ دونوں دو بینی کے آئینہ دار ہیں۔ اس کے طفیل عشق دماغ کا خلل قرار دیا گیا اور حسن کو دھوکہ سمجھا گیا، یعنی نہ ہمیں اپنے جذبات حقیقی نظر آئے اور نہ ہمیں اپنے تخیل میں اچھلتی کودتی رواں دواں زندگی کی حرارت محسوس ہوئی، اور اس طرح آہستہ آہستہ شاعر اور اس کی شاعری زندگی کے بہتے ہوئے دھارے سے دور ہوتے گئے۔ جس شاعر نے شاعری کی مخصوص روایت پر اکتفا کیا، وہ حسن و عشق کا داستان گوایا، ادب برائے ادب کا بیمار ٹھہرا، اور جس نے زندگی کے قریب آنے کی جرات کی، وہ فلسفی یا ولی اللہ قرار پایا یا سیاستدان و زندہ زمانہ ساز۔ لیکن اس تمام دور میں ان دونوں قسم کے شاعروں کے جذبات اور تخیل کا رجحان داخلی زیادہ اور خارجی کم تھا۔ مندرجہ بالا اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناصر نہ تو بیمار رومانیت کا قائل ہے اور نہ ہی ان کے ہاں عشق جنون خیزی کا باعث بنتا ہے۔ وہ حسن کا نقشہ کھینچتے وقت متوازن اور معتدل راستہ اپناتے ہیں، جیسا کہ ناز بیگانگی میں کیا کچھ تھا، حسن کی سادگی میں کیا کچھ تھا، یاد ہے مرحلے محبت کے پائے اس بے کلی میں کیا کچھ تھا۔ عزیز طلباء و طالبات اور اردو کے معلمین و معلمات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ناصر کاظمی کی غزل فکر اور جذبے کا حسین امتزاج ہے، آج ہم نے اس بارے میں بات کی تفصیل کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اسپیشلی یعنی خاص طور پہ ان افراد کے لیے جو اردو ادب سے شغف رکھتے ہیں یا اس وقت میں اردو کے پیپر دے رہے ہوں یا اردو لیکچرشپ وغیرہ کے لیے جو ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے بھرپور مفید ثابت ہوگی۔ امید کرتے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں گے۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ خاص طور پہ گلستان اردو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔